اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور کا تشریف لائے۔ حضرت علی حجویری کو داتا گنج بخش کا خطاب کیسے ملا؟ حضرت علی حجویری نے شادی کی یا نہیں؟ اگر آپ نے شادی کی تو اولاد تھی یا نہیں؟ آپ نے کتنی کتابیں تصنیف فرمائی؟ حضرت علی حجویری کا مزار مبارک کہاں ہے؟ یہ اور بہت کچھ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کے والد کا نام عثمان ہے، چنانچہ آپ نے خود اپنا تعارف اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں اس طرح کروایا ہے: قال علی بن عثمان علی الجلابی الغزنوی ثم الحجویری۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دادا کا نام بھی علی ہی تھا۔ آپ نے خود کو غزنی، جلاب اور حجویر سے منسوب کیا ہے۔ دارالشکوہ نے سفینہ اولیاء میں وضاحت کی ہے کہ حضرت علی حجویری دراصل غزنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جلاب اور حجویر اس شہر کے محلوں میں سے دو محلے ہیں جو ایک دوسرے میں مدغم ہو چکے ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کی قبر غزنی میں ہے۔ آپ کی پیدائش حجویر میں ہوئی۔ سن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، تاہم بیشتر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کی پیدائش 400 ہجری بمطابق 1009 یا 10 عیسوی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام حجویر اور جلاب دونوں میں رہا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت علی حجویری کی پیدائش جس زمانے میں ہوئی، سلطنت غزنی پر محمود غزنوی حکمران تھے۔ یہ سلطنت غزنی کی عروج کا زمانہ تھا۔ حضرت علی ایک علم دوست گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا خاندان صوفیہ کا خاندان تھا، چنانچہ آپ کے ماموں کا لقب تاج الاولیاء تھا۔ حضرت سیدنا علی حجویری کے عہد میں تدریسی نظام اس طور کا تھا کہ علم حاصل کرنے کے خواہش مند مختلف اہل علم ہستیوں کے پاس حاضر ہوتے اور ان سے فیض پاتے تھے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری نے بھی حصول علم کے لیے فرداً مختلف ذی علم شخصیات کی خدمت میں حاضری دی، دور دور کے سفر کیے اور اس راہ کی صعوبتوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس غرض سے آپ نے شام و عراق، ماروہ نہر، آذربائیجان، بسطام، خراسان، کش، کمد، نیشاپور، سرخس، طوس، غزنی، ہندوستان، رم اللہ، بخارا، ترکستان اور دیگر متعدد مقامات کا سفر کیا اور ہزاروں علماء کرام کے علم سے خوشہ چینی کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طویل سفر میں بڑی تعداد میں علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود آپ کے کہنے کے مطابق آپ صرف خراسان میں 300 مشائخ سے ملے۔ حضرت علی حجویری نے جن بلند پایہ شیوخ اور عظیم المرتبت محدثین و فقہا سے کسب علم کیا، آپ نے ان میں سے کئی کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے شیخ ابو العباس شکانی ہیں۔ حضرت علی حجویری کے ایک اور استاد محترم شیخ ابو جعفر محمد المصباح سید لانی تھے، جن کا تعلق بغداد سے تھا۔
ایک اور استاد شیخ ابو القاسم علی گرگانی تھے۔ حضرت علی حجویری نے شیخ ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن کیشری سے بھی فیض علم حاصل کیا۔ ایک اور استاد مکرم ابو عبداللہ محمد بن علی تھے، جو داستانی بساطی کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ تصوف میں حضرت علی حجویری نے شیخ ابو الفضل محمد بن الحسن الختلی کو اپنا مرشد قرار دیا ہے۔ حضرت علی حجویری لاہور کب تشریف لائے، اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت محمد بن الحسن ختلی کا وقت آخر آیا تو حضرت علی حجویری ان کے قریب تھے۔ انتقال سے قبل شیخ ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو لاہور جانے کی ہدایت کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی حجویری سلطان مسعود غزنوی کی فوجوں کے ساتھ لاہور آئے۔ دوسری روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف دو بزرگوں شیخ احمد حمادی سرخسی اور حضرت ابو سعید حجویری کے ساتھ لاہور تشریف لائے۔ حضرت ابو سعید حجویری کے سوالات کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شورۂ آفاق کتاب کشف المحجوب تصنیف فرمائی۔ حضرت علی حجویری کو داتا گنج بخش کا خطاب کیسے ملا؟ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی 500 ہجری بمطابق 1106 عیسوی میں آپ کے مزار پر آئے اور وظیفہ مکمل کیا تو واپس ہوتے ہوئے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں رہنما۔ اس کے بعد لوگ حضرت علی حجویری کو گنج بخش کہنے لگے اور عقیدت مندوں نے اس میں لفظ داتا کا اضافہ کر دیا، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ لوگ حضرت علی حجویری کو ان کی زندگی میں ہی گنج بخش کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت سخی اور فیاض تھے۔ اس کی شہادت خود آپ کی تصنیف کشف الاسرار سے ملتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا: اے علی، خلقت تجھے گنج بخش کہتی ہے، اس بات کو اپنے دل میں جگہ مت دے، کیونکہ یہ پندار و غرور کی بات ہے۔ گنج بخش اور رنج بخش ذات حق کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے اس لقب کو پسند نہ فرماتے تھے۔ حضرت علی حجویری شریعت و فقہ کا بڑا علم رکھتے تھے۔ آپ نے صوفیہ کرام کو فقہ کی تعلیم بھی دی۔ فقہ میں آپ امام ابو حنیفہ کے مسلک کی پیروی فرماتے تھے۔ ملحدوں اور دیگر بے دین فرقوں کے خلاف آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لسانی جہاد فرمایا۔ آپ کو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عقیدت تھی۔ حضرت علی حجویری نے بعض اوقات کسی مسئلے پر مناظرہ بھی فرمایا ہے۔ جب آپ نے لاہور میں سکونت فرمائی تو یہاں علم کی ترویج اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام بڑے پیمانے پر شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کرنے لگے اور عام مسلمانوں کے طرز حیات اور معمولات میں اسلامی رنگ جھلکنے لگا۔ لوگ دین کی طرف مائل ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دین کی تبلیغ کے سلسلے میں سفر بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں میں جا کر تبلیغ فرمائی۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نہایت باعمل مسلمان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دل کی پاکیزگی اور باطنی صفائی کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ ظاہری وضاحت درویشوں کی سی بنا لینا اور اعمال کا شریعت کے مطابق نہ ہونا آپ کو ناپسند تھا۔ شریعت کی پابندی کے سلسلے میں
آپ کی اطاعت اور کوشش کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کے حصول اور تبلیغ کے سلسلے میں 40 برس سفر فرمایا، لیکن اس پورے سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نمازیں ہمیشہ جماعت کے ساتھ ادا فرمائیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے آپ ہمیشہ کسی قصبے میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نماز کی باجماعت ادائیگی کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ سادگی اور قناعت کو بھی پسند فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے لیے سفر پیدل فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کے دوران اکثر سادہ اور معمولی لباس ہی زیب تن فرمایا، لیکن آپ نے اچھا لباس بھی پہنا ہے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق میں مقیم تھے تو بہت خوشحال تھے اور ضرورت مندوں کی ہر طرح مدد کرتے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی یا نہیں، اس بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں فرمائی۔ دوسرے یہ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بار شادی فرمائی، لیکن دونوں بار آپ کی شادی زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اگر ہوئی تو کوئی اولاد تھی یا نہیں، اس بارے میں تاریخ نے سکوت اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کنیت ابو الحسن لکھتے ضرور تھے، لیکن اس کی شہادت نہیں ملتی کہ حسن نام کے آپ کے کوئی صاحبزادے تھے۔ بہرحال مسلمانوں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اولاد کے بغیر بھی کنیت اختیار کر لی گئی۔ حضرت علی حجویری نے متعدد کتابیں تصنیف فرمائی، لیکن ان کی صرف ایک کتاب کشف المحجوب دستیاب ہے۔ دیگر کم از کم 8 کتابوں کا ذکر مورخین نے کیا ہے، جن میں دیوان شعر، منہاج الدین، کتاب فنا و بقا، اسرار الخرق والبونات، الرعایت البحقوق حقوق اللہ تعالی، کتاب البیان اہل العیان، اور نو القلوب یا بحر القلوب، اور آخر میں کتاب الایمان۔ حضرت علی حجویری کی شاہکار کتاب کشف المحجوب ہے۔ یہ فارسی زبان میں علم تصوف کی پہلی کتاب ہے اور اس علم کی بنیادی کتب میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ کتاب گزشتہ کئی صدیوں سے معرفت اور دانائی کے موتی بکھیری ہے اور تشگان راہ حق کی پیاس بجھا رہی ہے۔ سید علی حجویری نے یہ کتاب فارسی زبان میں تصنیف کی، بعد ازاں اس کی متعدد زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سماع کے قائل تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سماع کی بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے۔ حضرت علی حجویری کی تاریخ وفات کا معاملہ بھی الجھا ہوا ہے۔ بیشتر مورخین نے آپ کا سن وفات 465 ہجری بمطابق 1072 یا 73 عیسوی درج کیا ہے۔ حضرت علی حجویری کی مزار پر البتہ آپ کا سن وفات 465 ہجری درج ہے۔ حضرت علی حجویری کا مقبرہ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلے سلطان محمود غزنوی کے پوتے مسعود غزنوی کے بیٹے سلطان ابراہیم غزنوی نے تعمیر کروایا۔ ان کے 2 بیٹے سیف الدولہ محمود اور علاء الدولہ مسعود 499 ہجری بمطابق 1105 عیسوی تک لاہور میں صوبہ دار رہے تھے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور شہر میں بھاٹی دروازے کے بہر واقع ہے۔ بعد ازاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ
اور مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام ہوتا رہا۔ مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے خانقاہ کا فرش اور ڈیوڑی تعمیر کروائی۔ احاطہ مزار کے اندر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مریدوں کی قبریں بھی موجود ہیں۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی روشنی پھیلانے اور گمراہ مسلمانوں کو راہ راست دکھانے کی عظیم خدمت انجام دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علوم دین و فقہ کے ماہر اور سچے پکے اور باعمل انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزاری اور یہ واضح کر دکھایا کہ جو شے ضروری ہے وہ محض پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا اور درویشوں کی سی وضع قطع بنا لینا نہیں ہے، بلکہ دل میں اپنے خالق و مالک کی یاد بسی ہونی چاہیے اور انسان کے تمام اعمال اس مالک اور اس کے بھیجے ہوئے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونا چاہیے۔